اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض توفیق اور عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں موجود ہیں۔ خالق و مالک ہم سب کو جمعۃ المبارک کا قدر و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں اور اپنے فضل کا جو حصہ اس دن میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حصے میں سے اپنے لیے حصہ وافر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں، اور ہر ذی شعور شخص کو اللہ رب العزت نے یہ حس، یہ سینس دیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور فکری و شعوری اعتبار سے بھی۔ سردی کا موسم ہے تو جسمانی طور پر ہمیں جب سردی لگتی ہے تو ہم موٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں، اور ہم موٹے کپڑوں کی بجائے باریک کپڑے اور پنکھا اور اے سی چلا کر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فکری طور پر ہم جب ایسا معاملہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، اسے کوئی فرحت ملی، اسے کوئی کامیابی ملی، ہمارا اس سے کوئی ناطہ ہے یا نہیں ہے، ہم وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی کام میں نفع ہوا، ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص اس نفع کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو، جیسے ہی وہ بیماری سے چھٹکارا پاتا ہے، اس کو صحت ملتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی شخص پر ظلم ہوتا ہے، کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس ظلم و زیادتی پر افسردہ ہوتے ہیں، اور اس افسردگی میں، اس کیفیت میں مختلف قسم کے مختلف لوگوں کے رد عمل ہوتے ہیں۔ جیسا ہم کئی بار حدیث سن چکے ہیں، میں دوبارہ اشارتاً اس کو بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے بدل دو، زبان سے بدل دو، یا دل میں برا جانو کہ یہ ضعیف ترین ایمان ہے کہ بندہ دل میں برائی کو برا جان لے۔ اب جب ہم کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کا رد عمل بھی انسان کی حیثیت کے موافق ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا حیثیت دی ہے، اس کی جسمانی معاشی کیفیت کیا ہے، اور اسی کے مرہون منت اس کا رد عمل ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ زبان سے برا کہہ سکتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ جب بھی ظلم دیکھے، زیادتی دیکھے، برائی دیکھے، وہ زبان سے برا کہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس انفرادی قوت ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ اس برائی، اس ظلم اور زیادتی کے خلاف عملی اقدام کر سکتا ہے، تو شریعت اس سے عملی اقدام کا تقاضا کرے گی۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی جسمانی قوت بھی نہیں ہے، اور وہ کسی دباؤ کے اندر ہو کر کوئی بات منہ سے بول بھی نہیں سکتا، نہ ہاتھ سے، نہ قوت سے، نہ زبان سے، کسی طور پر نہیں وہ کچھ کر سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ دل میں برا جان لے۔ شریعت اس سے اس وقت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ جو دل میں برا جان رہا ہے اسے بولنا پڑے گا، اور شریعت جو بول سکتا ہے اس سے یہ تقاضا نہیں کرتی کہ تمہیں ہاتھ سے اس ظلم کو ختم کرنا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں قوت ہے شریعت اس سے تقاضا کرتی ہے
کہ وہ اس ظلم و زیادتی کو ہاتھ سے روکے. اگر وہ نہیں روکے گا تو وہ مجرم ہے. جو زبان سے ظلم و زیادتی کے خلاف بول سکتا ہے، اگر وہ نہ بولے تو وہ شریعت کی نظر میں مجرم ہے. اور جو برائی کو دل میں برا جان سکتا ہے، اگر وہ دل میں اس برائی، اس ظلم و زیادتی کو برا نہ جانے تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں مجرم ہے. یعنی سٹیجز کے اعتبار سے جس کا جو سٹیٹس ہے وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق ظلم و زیادتی کے خلاف اقدام کرے. اب ہمارے گرد و پیش میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے عہد حاضر میں، اور عہد حاضر ہی کیا کہا جائے کہ پچھلی لمبی تاریخ میں جتنا ظلم ہوا ہے اس کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، اور جو ظلم و زیادتی، جو جبر اس وقت فلسطین میں اہل غزہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ پھر بھی زیادہ ہے. ہیروشیما ناگاساکی پر جتنا بارود برسایا گیا اس سے کہیں زیادہ بارود اس ارض مقدس فلسطین پر برسایا جا چکا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا ظلم، اتنا جبر، اتنی زیادتی دیکھنے کے بعد عالمی ضمیر بیدار نہیں ہوتا. تو بھائی ہم عالمی ضمیر کا تو اس وقت تقاضا کریں کہ جب ہمارا اپنا ضمیر بیدار ہو. ہم اس کو دل میں برا نہیں جانتے. اگر ہم دل میں اس کو برا جانیں کہ ایک مسلمان کا خون ناحق بہنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی جان کا معاملہ کعبۃ اللہ کے انہدام سے بھی بڑا ہے. یعنی اگر کعبۃ اللہ کو کوئی منہدم کر دے اور ایک بندے، ایک مسلمان کی جان کو بغیر کسی عذر کے قتل کر دیا جائے تو یہ مسلمان کی بلا عذر جان لینے کا معاملہ یہ بڑا ہے. لیکن یہاں سینکڑوں کیا ہزاروں مسلمان مرد، عورت، بچے بے دردی سے شہید کر دیے گئے. لیکن ہم اپنی خوشیوں کے اندر مگن ہیں. ہم وہ عوام کی جسے اس برائی کو، اس ظلم کو دل میں برا جاننا ہے، وہ اپنی خوشیوں میں بدمست ہے، وہ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ غم کی کیفیت، افسوس بالکل بھی نہیں. وہ اپنے روز مرہ کے دنوں میں، اپنے روز مرہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ان سے اگر کوئی شخص ایک ہلکا سا تقاضا کرتا ہے کہ بھائی آپ وہ کمپنیاں جو یہود و نصارہ کو ان ظلم کے معاملات میں سپورٹ کرتی ہیں، آپ ان کی مصنوعات کو چھوڑ دیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے، ہم رسول اللہ کی امت ہیں، ہم بہادر ہیں. ہم ایک کولڈ ڈرنک نہیں چھوڑ سکتے. عید ہے، بچوں کو لے کے KFC جا رہے ہیں، میکڈونلڈس جا رہے ہیں. کیا بچے اصل میں کہتے ہیں؟ تو یہ بچے جن سے آپ کہتے ہیں ہم نے غزوہ ہند کروانا ہے، یہ بچے ہیں جنہوں نے ہماری بخشش کروانی ہے، تو یہ بچے یہود و نصارہ کی ایک پروڈکٹ آپ کے کہنے پر نہیں چھوڑتے بلکہ آپ کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو یہ بچے آپ کو جہنم میں تو لے جائیں گے، جنت میں لے جانے کا سامان ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ جو آپ نے گھر میں بچے رکھے ہوئے ہیں، ان کی اس نہج پر پرورش کہ ان کے منہ کو ذائقہ لگا ہوا ہے، تو ان کے منہ کو ذائقہ کس نے لگایا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ان کے منہ کو ذائقہ کس نے لگایا ہے؟ وہ بھی ہم نے لگایا ہے.
اور اسی طرح ہر محاذ پر ہم دیکھیں کہ ہم فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہ ہماری کسی نے شعوری تربیت کی اور نہ ہم آگے شعوری تربیت کر رہے ہیں۔ ہم بچے پال رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے۔ بچے تو جانور بھی پالتے ہیں، غلیظ سے غلیظ جانور بھی اپنے بچے پالتا ہے۔ جنگلوں میں جتنے جانور ہیں سب اپنے بچے پال رہے ہیں، ہوا میں جتنے پرندے ہیں سب اپنے بچے پال رہے ہیں۔ انسان بھی انہی جانوروں کی طرح اگر اپنے بچے پال رہا ہے تو پھر اسے اشرف المخلوقات اپنے لیے کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچے پال رہا ہے صرف ان کو خوراک دینے، اچھی رہائش دینے کے لیے حلال حرام سب کیے جا رہا ہے، لیکن ان کی تربیت نہیں کر رہا۔ تربیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ بچوں کو ویل ڈریس رہنا سکھا دیا جائے، تربیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ بچے کو اس طرح سے بیٹھ کے اس طرح چھری پکڑنی، ایسے کانٹا پکڑنا ہے، برگر کھانے کا طریقہ یہ ہے، پیزا کھانے کا طریقہ یہ ہے، روٹی کھانے کا طریقہ یہ ہے۔ ہماری تربیت صرف یہیں پر آ کر رک گئی۔ مہمان آئے پیسے دے، پیسے نہیں پکڑنے، نہیں پکڑے بچے نے، والدین خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بڑے تربیت والے۔ مہمان آیا ہو اس کے سامنے سے بسکٹ نہیں اٹھاتے، بڑی اچھی تربیت۔ ہماری تربیت یہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ بچے کو ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ کس طرح سے ایک امت ہونے کا تصور ہے، اس کی فکری شعوری تربیت ہی نہیں کی۔ میں یہ پڑھ رہا تھا، عرب کے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں ادم الشرقاوی، ان کی بیگم کہنے لگی، انہوں نے لکھا کہ سال پہلے میری بیگم یہ کہنے لگی کہ غزہ میں اگر جنگ تھم گئی، غزہ میں جب جنگ تھم جائے گی تو ہم غزہ کے بچوں کو لیں گے، ان کی تربیت کریں گے۔ تو ادم شرقاوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم سے یہ کہا کہ میں جو غزہ کے لوگوں کا معاملہ دیکھ رہا ہوں، اگر جنگ تھم جائے تو ہم اپنے بچے ان کو دے آئیں گے کہ ان کی بھی ایسی تربیت کر دو۔ جن لوگوں کے صبر نے سینکڑوں کفار کو مسلمان کر دیا ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے یہ بچوں کا جو ریوڑ کی طرح ہم پال رہے ہیں، انہیں ان کے ہاں چھوڑ آیا جائے کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ ان کے صبر کو دیکھ کر بھی کافر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک امت کا تصور دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے وجود کی ایک دست واحد کی طرح ایک جسم سے تشبیہ دی ہے، ہمیں وہ درد محسوس نہیں ہوتا۔ کسی کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، کسی کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی زخمی ہوا ہے۔ اس زخم نے اس کے پورے جسم کو کیسے بے تاب کیا ہے، بے چین کیا ہے، اس کا تجربہ ہم میں سے ہر کسی کو ہے کہ وہ آدھے انچ کی چوٹ، وہ ایک عضو کے ایک چھوٹے سے حصے پر لگی ہوئی چوٹ ہمارا پورا جسم بے چین کر دیتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ جب ایک حصے کو چوٹ لگی ہے، اور ایسی چوٹ لگی ہے کہ دنیا کی معلوم تاریخ میں کبھی ایسی چوٹ نہیں لگی کسی کو، لیکن امت میں کوئی اضطراب نہیں ہے، تو پھر یہ بات کہنے میں تو میں بحق جانب ہوں، اور ہم یہ سوچنے میں تمام حق بجانب ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر حضور کے امتی تو بن گئے ہوئے ہیں، لیکن فکری طور پر ہم امت نہیں ہیں۔ شعوری طور پر جو امت کو ہونا چاہیے وہ ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا دل ان کے دلوں کے ساتھ رنجیدہ نہیں ہے، ہمارا دکھ ان سے جدا، ان کا دکھ ہم سے جدا۔ لیکن یہ ایک ہونا
یہ ہماری آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر اپنے ساتھ چلنے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ بہت سے وہ لوگ جنہیں تم مدینہ منورہ چھوڑ آئے ہو، لیکن جب بھی تم سفر کرتے ہو، کسی وادی کو کراس کرتے ہو یا کوئی پیسہ خرچ کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ حضور ہم تو ان کو وہاں چھوڑ آئے، تو وہ آخر کس طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کسی عذر نے روک لیا، انہیں کسی عذر نے، کسی مجبوری نے وہاں روک لیا، ورنہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ اب دیکھیے کہ مدینے میں لوگ ہیں، ان کو عذر نے روکا ہے، انہیں عذر نے روکا ہے، لیکن راہ خدا میں جو مجاہد ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ مدینے میں بیٹھے ان مجاہدین کا اجر پا رہے ہیں، کیونکہ رکے عذر کی وجہ سے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر ہم عذر کی وجہ سے رکے ہیں تو کیا یہ عذر نہ ہوتا تو ہم ان کے ساتھ ہوتے؟ نہیں۔ ہم تو جو غزوہ احد میں منافقین رک گئے تھے، اور جب وہ لوگ صحابہ شہید ہوئے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ادھر ہمارے پاس رہتے تو مارے نہ جاتے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہتے تو مارے نہ جاتے۔ ہماری سوچ تو یہ ہے کہ جو شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے۔ تو ہماری سوچ میں کیا ہے؟ منافقت۔ ہمیں کسی عذر نے نہیں روکا، ہمیں منافقت نے روک رکھا ہے۔ اور پھر پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے، اور فوج کا اپنا کلیم ہے کہ ہم نمبر 1 ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیتی ہے، ایک ماچس خریدتی ہے اس پر بھی ٹیکس دیتی ہے، ہر چیز پر یہ قوم ٹیکس دیتی ہے اشرافیہ کو، جس میں سے ایک بڑا بجٹ فوج کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ فوج کے لیے یہ امت ٹیکس دے رہی ہے، جمع کروا رہی ہے، کس کے لیے؟ کہ جب ہم پر کوئی افتاد آ پڑے یہ اس کا مقابلہ کرے، جب ہمارے مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ پڑے یہ ان کا مقابلہ کرے۔ انہیں قوم نے اس لیے پیسہ تو نہیں دیا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں، یہ یوریا کھاد بنائیں، فوجی فرٹیلائزر بنائیں، یا یہ کارپوریٹ فارمنگ کریں، کھیتی باڑی کریں۔ تو یہ مجاہدوں کا کام اسٹیٹ ایجنٹی نہیں ہے، مجاہدوں کا کام یوریا کھاد بنانا نہیں ہے، مجاہدوں کا کام کھیتی باڑی نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کرنے کے لیے گاؤں کے گاؤں موجود ہیں۔ تمہیں جس کام کے لیے یہ قوم ٹیکس دیتی ہے، خدا را وہ کام کرو، مظلوموں کی مدد کرو، جو ناحق خون بہہ رہا ہے اس زمین پہ مسلمانوں کا۔ ویسے یہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اتنی جرت ہے کہ ایک ترانہ جاری کر دیتے ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک ترانہ بھی جاری نہ ہو سکا۔ سارے بینڈ باجے پھس ہو گئے، ہتھیار تو پہلے ہی پھس تھے۔ تو یہ حالت ہے ہماری کہ جب وہن کا مرض گھیر لیتا ہے تو بندہ حق کے لیے ہتھیار نہیں اٹھاتا، حق بات کرنے کے لیے زبان نہیں کھولتا، اسے صرف اپنی دنیا کی پڑی ہوتی ہے کہ بس
میرے جزیرے بن جائیں، میری جائیدادیں بن جائیں، ریٹائرمنٹ کے بعد میں مغرب کے فلاں ملک کے اندر نیشنلٹی لے کر رہوں گا، جب یہ ہمارے اہداف ہوں تو پھر بتائیے امت اسی طرح سے کٹتی مرتی رہے گی۔ جب آج آپ کسی کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہے تو کل جب آپ پر افتاد آ پڑے گی تو پھر آپ کس کو آواز دیں گے؟ کیا ہم پر یہ نہیں آنی؟ نیتن یاہو نے تو کہہ دیا ہے کہ ہماری جنگ صرف فلسطین پر نہیں ہے، بلکہ ہم عالم عرب کا نقشہ بدل دیں گے۔ اس عالم عرب کا جو نقشہ وہ بنائے بیٹھے ہیں اس میں مکہ بھی ہے، اس میں مدینہ بھی ہے۔ آج بیت المقدس قبلہ اول چلا گیا ہے تو اس پر اگر ہم خاموش ہیں تو پھر جب مکہ اور مدینہ بھی یہودی آ کر لے لیں گے تو ہماری کیفیت اس وقت بھی ایسی ہی ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ ہم یہاں پر تو بچے ہوئے ہیں نا، یہاں پر تو سیف ہے نا۔ تو ایسی زندگی کو کرنا کیا ہے؟ ایسا جینا، جی کر کرنا کیا ہے کہ جس زندگی میں آپ اپنے اصول پر ہی کاربند نہ رہ سکے۔ اگر قانونی طور پر بھی دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ناجائز ریاست کہا اور کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اس پر بھی لیکچر دینا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں جنرل امجد شعیب کی طرح کے لوگ کہ اسرائیل کو ماننے میں بہت فائدہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ نارملائزیشن کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑے حالات سازگار ہوئے تمام قوتیں نکل پڑتی ہیں یہودی دوستی کے فضائل بتانے کے لیے۔ تو یہ ہمارا حال ہے اور ہم اس چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم غزوہ ہند لڑیں گے۔ جو بیت المقدس کے لیے نہ ہم لڑ سکے تو غزوہ ہند کے لیے ہم کیا لڑیں گے؟ غزوہ ہند زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑنے کا نام نہیں، دین کے لیے لڑنے کا نام ہے۔ تو جب دین کے لیے لڑنے کی پریکٹس ادھر نہیں ہے تو ادھر کیسے ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بساط کے مطابق اہل غزہ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کہ عرب کے علماء نے جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دے دیا اور کل تمام مکاتب فکر کے علماء میں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر مکاتب فکر کے علماء تمام نے جہاد کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اب جہاد کرنا کس کا کام ہے؟ یہ نہ مولوی کا کام ہے، نہ نان بھائی کا کام ہے، نہ یہ کسان کا کام ہے۔ جنہیں بندوق اور ہتھیار چلانا آتا ہے، اب شریعت کی نظر میں مجرم وہ ہے، اب شریعت کی نظر میں مجرم وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ نجی جہاد کرنا ممنوع ہے۔ تمام علماء نے دستخط کیے ہیں کہ پیغام پاکستان پر کہ یہاں اب لشکر اور جو ہے وہ دیگر تنظیمیں جہادی نہیں بنے گی، لیکن اب کہیں مسلمان پر ظلم ہو، چاہے کشمیر میں ہو یا فلسطین میں ہو، تو اب ان کے لیے جائے گا کون؟ جو روک رہے ہیں وہی جائیں گے کہ تم رکو ہم جائیں گے، کیونکہ تم ہتھیار سیکھ کر آتے ہو اور بعد میں پھر یہاں پر بندوں کو مارتے ہو تو فساد ہوتا ہے۔ اس فساد کو روکنے کے لیے یہ ذمہ داری جنہوں نے لی ہے، اب وہ اپنی آخرت کا معاملہ دیکھیں۔ اور اس پر بھی دیکھیے کہ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے منہ نہ ہوا کوئی گٹر ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب ان کی شکل ذہن میں لائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مولویوں کو دے کر سب جہاد پر چلے جائیں۔ جب متفق نہ ہو علماء پھر کہتے ہیں انہوں نے انتشار برپا کر رکھا ہے، اور جب متفق ہو جائیں تو تب جو ہے وہ منہ سے ایسی حفوات اور غلاظتیں نکلتی ہیں۔ مولوی جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، اس بار جہاد کے لیے وہ نکلیں جنہوں نے مولویوں کو روکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔